بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے اختصار کے ساتھ چند چیزوں کی طرف صرف توجہ ہی دلانی ہے۔ اس پارے کا آغاز ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، بلکہ معجزہ معراج ہے، اس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورت کا بھی آغاز ہو رہا ہے، پارے کا بھی آغاز ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العزت کی ذات بے انتہا قدرت والی ہے، قوت والی ہے، اختیارات والی ہے، غلبے والی ہے، صفات والی ہے۔ یہ سبحانہ کا جو لفظ ہے یہ اس کا مختصر سا مفہوم ہے۔ قدرت والی ہے، طاقت والی ہے، اقتدار والی ہے، اختیار والی ہے، خامیوں سے پاک ہے، عظمت والی ہے، یہ سبحانہ کے لفظ کا۔ دراصل آغاز اس واقعے کا اس لفظ سے اس لیے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انسانی بساط اور انسانی طاقت سے بالکل ماورا تھا۔ اگر اس کو انسانی بساط اور انسانی طاقت کے سانچے میں اور اس کے زاویے میں پرکھا جائے تو قطعاً اس کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کے انتہائی مختصر حصے کے اندر وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ زمین کا طے کرے، پھر اس کے بعد زمین کے بعد اس کا جو معراج کا سفر ہے یعنی آسمان کی طرف کا، اور پھر صرف آسمان نہیں بلکہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا، ہمیں نہیں معلوم کتنی مسافت ہے، یا تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جو ہو کے آئے ہیں وہی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنت کے مناظر، جہنم کی سیر اور نامعلوم کیا کچھ، اللہ کے عرش کے قریب تر، اور پھر وہاں سے واپسی، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بلکہ اوپر سے آئیں تو ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، اور پھر زمین، مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام۔ تو یہ انسانی بساط میں نہیں ہے، انسانی قدرت کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ شروع فرمایا سبحانہ کے لفظ سے، کہ واقعتاً انسان نے نہیں کیا بلکہ جس نے کیا ہے وہ سبحان ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ اقتدار والا ہے، وہ اختیار والا ہے، اور وہ کر سکتا ہے، وہ کرا سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف واپس لائے معراج سے، رات گزر گئی، صبح ہوئی، تو آپ نے مشرکین کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رات کے ایک انتہائی مختصر اور قلیل ترین وقت کے اندر مجھے یہ سارا سفر کروایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ان کی عقل میں کہاں آنے والی تھی، تو بڑے ہنسے، مذاق اڑایا۔ ابو جہل سوچنے لگا کہ اس سے اچھا موقع کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ کے سب سے قریبی ساتھی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں ان کو آج جا کے بتاتا ہوں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا تو ابو بکر بھی انکار کر دیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ چنانچہ اپنی طرف سے بڑی عقل سمجھ بوجھ کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ ابو جہل پہنچا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ جی نہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ پہلے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سے ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، اللہ کے عرش کا قرب، جنت، جہنم۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ واقعتاً انہوں نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل، چلو میرے ساتھ، ابھی جا کے خود سن لو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک بات کہی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر واقعتاً سچ ایسا ہی ہوگا،
بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت روز ان کے پاس جبرائیل امین کو وہاں سے بھیجتے ہیں، تو اگر آج ان کو بلا لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور اس کے جتنے سفر ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے کروائے۔ ایک مضمون اس پارے کا ابتدائی مضمون یہ ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جو ہے، میں یہی کہوں گا کہ بڑے غور سے دھیان سے اس کو سن لیجئے۔ قرآن کی آیت ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں اور مختصر سا اس کا مفہوم بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ آنکھیں کھولنے والا اور جھنجھوڑ دینے والا مضمون ہے، اور انسان کو سمجھا دینے والا اور اس کے لیے سیدھا راستہ متعین کرنے والا مضمون اور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ قیامت کے دن ہم انسان کو جب نکالیں گے نا قبر سے اور حشر کے میدان میں لائیں گے، تو ہم اس کی جو کتاب ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، اور ہم اسے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب انسان کا نامہ اعمال ہے۔ نامہ اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کا کامل، مکمل، کمپلیٹ ریکارڈ جمع کرنے کے لیے دو فرشتے متعین فرمائے ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور وہ انسانی کندھوں کے اوپر اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی ترتیب کے مطابق موجود ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے نا تو یہ فرشتے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھتے ہیں۔ انسان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ یہ نوٹ کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان بسا اوقات دن بھر میں ایسی باتیں کرتا ہے جو کوئی اتنی آپ کہہ لیں حساب کتاب والی نہیں ہوتی، یعنی ان کے اوپر نہ تو کوئی سزا ہوتی ہے نہ جزا ہوتی ہے، روٹین کی گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے گھر والے پوچھتے ہیں کسی سے آپ نے کھانا کھا لیا ہے، وہ کہتا جی ہاں میں نے کھا لیا ہے۔ اب یہ ایسی بات چیت ہے کہ اس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، روٹین کی گفتگو ہے، یہ کام ہو گیا جی ہو گیا ہے، کھانا کھا لیا ہے جی کھا لیا ہے، سامان فلاں جگہ رکھ دیا ہاں جی رکھ دیا۔ لیکن چونکہ منہ سے نکلا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ لکھو، تو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لیکن جب رات ہوتی ہے تو اس قسم کی غیر ضروری جو گفتگو جس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں، فرشتے اس کو مٹا دیتے ہیں، وہ محو ہو جاتی ہے۔ باقی انسان جب بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک فرشتہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ نوٹ کرتا ہے، اور اس کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا ہم لکھوا رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا منظم، کتنا مربوط اور کتنا مربوط بھی اور مضبوط بھی انتظام ہے ہماری مانیٹرنگ کا، اور ہمارے ایک ایک عمل اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کے ریکارڈ کا۔ اسی لیے ہم اس پارے میں پڑھیں گے، 15ویں پارے کے اندر ہی اس کے آخر میں آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، لو جی نامہ اعمال کھل گیا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو آپ دیکھو گے مجرموں کو کہ مشفقین وہ ڈر رہے ہیں، مِمَّا فِيهِ، اس سے جو اس کے اندر موجود ہے۔ وہ نامہ اعمال میں جو کچھ موجود ہے مجرم اس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہیں یا ویلتنا، ہے ہماری شامت، ہے ہماری بدبختی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہوا، لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ اس نے کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، سب کچھ لکھ ڈالا ہے اس کتاب نے، ووجدوا ما عملوا حاضرا،
اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ اس کتاب کے اندر موجود پائیں گے۔ قیامت کے دن اب یہ آیت اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائیں گے جناب اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھیے، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کی زندگی کا ہر عمل اور آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ موجود ہے۔ اپنی کتاب خود پڑھ کے اندازہ لگا لیجئے آپ کا حساب کیا ہونا چاہیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ قرآن کریم کے وہ مضامین جو ہمارے لیے بہت غور طلب ہیں اور جن میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، پیغام ہے، کوشش یہ ہے کہ ان آیات کو، ان مضامین کو اور ان پیغامات کو اس مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اندازہ لگائیے ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ ہم جو منہ سے نکالیں گے فرشتہ لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یا اللہ یہ لیجئے، آپ نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا، ڈیوٹی لگائی تھی انسان کے نامہ اعمال کی اور اس کے اعمال لکھنے کی، تو ھذا ما لدی عتید، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ریکارڈ پورے کا پورا موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان صرف عرض کیا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، وہ اس زبان سے صرف اور صرف خیر کی بات نکالے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ منہ کے بل انسان کو جہنم کے اندر گرانے والی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی زبان کی کھیتیاں ہیں، یعنی زبان سے جو کچھ وہ بولتا ہے، کہتا ہے اور جن الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ، ہر عمل احتیاط کے ساتھ، ہر لفظ احتیاط کے ساتھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں دکھائیں گے، پڑھیے جناب اپنی کتاب، اقرا کتابک، پڑھیے اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب لینے کے لیے آپ خود ہی کافی ہیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا ہی اہم مضمون پہلے بھی بیان ہوا، لیکن یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 15 احکامات دیے ہیں، 15 احکامات، اب اختصار کے ساتھ ہی ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حکم یہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے اور ان کے ساتھ احسان کا سا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک، احسان کا سا معاملہ کرنا ہے۔ والدین کے تذکرے کو یہاں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، میں صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، اے انسان ماں باپ کو اف تک نہ کہنا۔ اف کا مطلب کوئی ایسی بات جو ان کو ناگوار گزرے نہیں کہنی۔ ولا تنہرہما، چھڑکنا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور وقل لہما قولا کریما، بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ آپ یوں سمجھیں کہ انسان کسی سے میٹھا بن کے بات کر سکتا ہے نا اگر، اور بڑے شیرین لہجے کے اندر اور بڑے خوبصورت انداز میں، تو اس کے سب سے حقدار اس کے ماں باپ ہیں۔ باقی دنیا بعد میں ہے، سب سے پہلے اس کے حقدار ماں باپ ہیں۔ آگے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ یعنی جب آپ ان سے بات کر رہے ہوں، جب آپ ان کے سامنے موجود ہوں، جب آپ ان کے سامنے کام کر رہے ہوں، آپ کا طرز عمل ان کے سامنے ایک غلام کا سا ہونا چاہیے۔ غلام یا ملازم جب مالک یا آقا کے سامنے آتا ہے تو اس کے انداز کے اندر خود بخود ایک جھکاؤ ہوتا ہے۔ ملازم ہے، غلام ہے، آقا مالک کے سامنے ہے تو ایک جی سر، یس سر، جی میرے آقا، جی حکم، جو حضور، حکم میرے حضور،
والدین کے سامنے انسان بے شک حکم میرے حضور نہ بھی کہے، لیکن اس کا رویہ، اس کا انداز، جی ابا جی، جی والدہ صاحبہ، یا امی یا موم، یا جو بھی اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، اس میں احترام، شائستگی، ادب اور جھکاؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بھی کہتے رہو اے میرے رب ان پر رحم فرما اور ان کے ساتھ ویسا ہی نرمی اور آسانی کا معاملہ فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ دو حکم ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، والدین کی نسبت سے جو رشتے ہیں، والد کے بھائی، والد کی ہمشیرہ، والدہ کے بھائی، والدہ کی ہمشیرہ، یہ والدین کی نسبت سے ہیں۔ اور پھر ان کی اولادیں، اور اسی طرح اپنے سگے بہن بھائی، وہ بھی والدین کی نسبت سے ہی ہیں، کوئی والدین کی نسبت سے کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہماری بہن ہے، یہ سب ذوی القربہ بنتے ہیں، قرابت دار بنتے ہیں۔ تو والدین کی نسبت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرا حق ان کا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی ان کے ساتھ میل ملاپ، غمی کے اندر شامل ہونا، خوشی میں شامل ہونا، اور مشکل میں ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، بیماری میں عیادت، موت کی صورت میں تعزیت، جنازہ، یہ ان کے حقوق ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، 3 ہو گئے۔ والمسکین، اور مسکین کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو۔ وابن السبیل، اور مسافر کا خیال رکھو۔ اور ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، کوئی غریب آیا ہے لینے کے لیے، مدد کر دیں، یہ تعاون کر دیں کچھ، یا رشتہ دار آیا ہے، آپ کے پاس اس وقت دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امید ہے چند دن تک کچھ نہ کچھ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شائستگی کے ساتھ ان کو ڈیل کرو، شائستگی کے ساتھ، اس انداز میں کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، اگر چند دن کے بعد آپ آ جائیں یا چند دن انتظار کر لیں تو انشاءاللہ جو مجھ سے ہو پائے گا میں کروں گا آپ کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، وہ بالکل کنجوسی نہ کرو، بخل اور کنجوسی کی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرنا۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل فضول خرچ بھی نہ ہو جاؤ، کھلا ہاتھ کے خرچ کیے جا رہے ہو بلا وجہ، یہ بھی نہ کرو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، بالآخر پریشان ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی بے گناہ انسان کو قتل قطعا نہ کرو، بالکل بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا مال ہڑپ کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پاسداری کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اپنا عہد، اپنا وعدہ پورا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اگر تمہارا کام ایسا ہے جس میں تم ناپتے ہو یا تولتے ہو، ناپ اور تول پورا کرو۔ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا پتہ نہ ہونا اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اور ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ 15 احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر عطا فرمائے ہیں، آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اس پارہ نمبر 15 کے مضامین میں سے ایک مضمون بڑا عجیب ہے اور اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھا جانے تک،
اور وقرآن الفجر، اسی طرح فجر کی نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی جو نماز ہے وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھانے تک 4 نمازیں اور فجر کی نماز 5 نمازیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو بھی آپ نماز تہجد کا اہتمام فرمائیے، نماز پڑھیے سورج ڈھلنے سے لے کر، یعنی دوپہر سے لے کر رات چھا جانے تک نماز پڑھیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ وقرآن الفجر، فجر کی نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، ٹھیک ہے، نماز قائم کی، کیا ملتا ہے اس پر، کیا فائدہ ہے؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور کوشش کیجیے کہ پڑھیے بھی ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ دنیا کے اندر جب نمازوں کا اہتمام فرمائیں گے اور پوری زندگی نماز قائم کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حساب شروع نہیں ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، انتہائی اختصار کے ساتھ لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے، انبیاء علیہم السلام انکار کریں گے، آج اللہ کے حضور جانا بہت مشکل ہے، اللہ ایسے غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی تھے نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے، تو اللہ کے حضور جانا بڑا مشکل ہے، آج میں نہیں جا سکتا۔ نبی انکار کریں گے، ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ چلیں گے، آپ چلیں گے، اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ وہاں پر اللہ کے عرش میں کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا کہ اس سے پہلے نہ کسی نے اللہ کی ایسی حمد بیان کی ہوگی اور نہ اس کے بعد کسی نے اللہ کی حمد بیان کی ہوگی۔ وہ جو حضور علیہ السلام چلیں گے ساری انسانیت کی سفارش کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت کے فیصلے کے لیے آپ چلیں گے، اللہ کے عرش کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، نامعلوم کتنے دنوں کا سجدہ ہوگا وہ، شاید 40 دن کا، شاید کچھ حضرات کا قول یہ ہے کہ دنیا کے 40 دن کے برابر آپ سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل مانگیے تعطیٰ دیا جائے گا، اشفع سفارش کیجئے تشفع سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ کب؟ دنیا میں نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، 5 ٹائم نماز، نماز تہجد، آگے چلیے۔ دنیا میں تو ہوگا، آخرت میں تو ہوگا، آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں بھی اللہ پاک حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں ہم آپ کو نماز کے قیام پر عجیب انعام دیں گے۔ وہ کیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جب تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کیجئے، اے اللہ میں جا تو رہا ہوں یہاں سے، یا اللہ مجھے خیر خیریت سے لے جائیے، اور پھر وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، مجھے خیر خیریت سے واپس بھی لائیے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام خیر خیریت سے واپس آئے۔ کب؟ مکہ فتح فرمایا۔ اگلی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، مکہ فتح فرمایا آپ نے، اور جب مکہ فتح فرمایا تو خانہ کعبہ میں گئے، جتنے بت پڑے ہوئے تھے ان بتوں کو چھڑی سے آپ مارتے جاتے تھے، بت گرتے جاتے تھے، آپ فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا باطل مٹ چکا، ان الباطل کان زہوقا، باطل نے تو مٹنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روئے زمین کی سب سے مقدس مبارک مطہر جگہ پر اقتدار، حکومت، غلبہ عطا فرمائیں گے، طاقت عطا فرمائیں گے، فتح عطا فرمائیں گے۔ مکۃ المکرمہ کو آپ کے لیے حلال کیا جائے گا کہ آپ وہاں جہاد کر سکتے ہیں۔ دنیا میں یہ اعزاز دیں گے، آخرت میں اللہ پاک مقام محمود کا اعزاز اور انعام عطا فرمائیں گے۔ کیسے؟ کس بنیاد پر؟ دنیا میں نماز قائم کیجئے، 5 ٹائم نماز قائم کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے،
اللہ پاک آپ کو اس پر کیا کچھ انعامات عطا فرمائیں گے۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز اللہ کو راضی کرنے والا بہت بڑا فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی پوری پوری توفیق نصیب فرمائے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اور ہے، بڑا اہم مضمون ہے، وہ بھی عقائد ٹھیک ہوتے ہیں اس مضمون سے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 مطالبات کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اگر ایسا ہے تو 6 چیزیں انہوں نے کہیں کہ یہ ہونی چاہیے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ وہ کون کون سی؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ ہمارے سامنے یہاں پر زمین سے ایک چشمہ نکالیں، آپ نبی ہیں نا تو آپ چشمہ جاری کریں تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ صحرائی علاقے تھے، وہ پہاڑی اور صحرائی علاقے ملی جلی کیفیت تھی، پانی کی شدید قلت ہوتی تھی، تو ہمارے لیے یہاں سے کنواں نکلے، ہر وقت پانی نکلتا رہے، ہم سیراب ہوتے رہیں، پانی کی قلت ہماری ختم ہو جائے گی، تو آپ چشمہ نکالیں، ہم تب آپ پر ایمان لائیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، آپ کے پاس کوئی یہاں باغ ہو، بہت بڑا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور آپ اس باغ کے درمیان نہریں چلائیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اچھا آپ کہتے ہیں نا ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر آسمان گر پڑے گا، تو آسمان گرائیں، ہم پر آسمان گرائیں، ہم مان لیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ کہتے ہیں نا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اللہ سے آپ کے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آتا ہے، ہم تب مانیں گے کہ جب فرشتے کو اور اللہ کو ہمارے سامنے حاضر کریں آپ۔ او تکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ نبی رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی گھر ہونا چاہیے سونے چاندی کا، کوئی مذہبی تو آئے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، آپ کہتے ہیں نا میں آسمان پہ گیا ہوں، تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور صرف چڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے نام کے خط اور ہمارے نام کی کتابیں لے کے آئیں اور ہم ان کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ یہ 6 مطالبات انہوں نے کیے، ہمارے سامنے یہ کر دیں، ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ سے قل سبحان ربی، آپ کہیے ہاں میرا رب کر سکتا ہے ایسا، میرا رب ایسا کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، بھائی میں تو ایک انسان ہوں اور ایک رسول، یہ تو رب کے کام ہے، میرے کام تھوڑے، یہ تو رب کے کرنے کے کام ہیں کہ وہ آسمان پر لے جائے، وہ آسمان سے اتارے، فرشتوں کو اتارے، سونے چاندی کے گھر بنائے، اللہ کی قوتیں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے میرا تو میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں، اور رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا۔ بتاؤ اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ معجزات کا جو ظہور ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اس کے نبی ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن وہ معجزات جو ظاہر ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے وہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ الکہف، قرآن کریم کی انتہائی اہم ترین صورتوں میں سے سورہ الکہف۔ یہ 15ویں پارے میں ہے اور اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ 16ویں پارے میں ہے۔ چونکہ ہمارا جو یہ خلاصہ قرآن ہے 15ویں پارے کا کافی تفصیلی ہو چکا ہے، اس لیے جو سورہ الکہف کا بقیہ حصہ رہ گیا 15ویں پارے کا، وہ انشاءاللہ 16ویں پارے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔